بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھ دیں. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ تیسری تقریر ہے. عبادت اور معرفت کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے تیسرا روز ہے گفتگو کرتے ہوئے. ایک اعلان بھی آپ سماعت فرما لیں کہ ختیجہ ٹی وی جو مسلسل گزشتہ بہت سے برس گزر گئے خدمت اہل بیت انجام دے رہا ہے اور الحمدللہ اس سال یہ ختیجہ ٹی وی ڈین کے اوپر بھی مہیا ہے. لہٰذا جو افراد اپنے گھروں میں عزائے سرکار سید الشہداء اور دینی معلومات کے لیے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 155 نمبر کے اوپر یہ ڈین کے اوپر مہیا ہے. آپ حضرات اس سے استفادہ کریں. اللہ ختیجہ ٹی وی کے تمام تر ذمہ داران خصوصاً مولانا شمیل صاحب، اطہر کاظمی صاحب اور شہوار صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی. میں آپ کے سامنے روزانہ اس عنوان کے تحت یہ بات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ خداوند عالم نے ہم کو آپ کو جس غرض سے جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ پیکر بشری عطا فرمایا ہے، یہ جسم انسانی عطا فرمایا ہے، وہ ایک ہی مقصد ہے جس کو عبادت کہتے ہیں. ہماری آپ کی حیات کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت اس وقت تک منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتی اور عبادت اس وقت تک حقیقی معنی میں عبادت نہیں ہو سکتی جب تک عبادت کے ساتھ معرفت نہ ہو. بغیر معرفت کی عبادت عادت تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتی جب تک معرفت نہ ہو. معرفت کا مطلب ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جس کے سجدے کر رہے ہیں، ہم جس کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، ہمیں اس کی معرفت ہونا چاہیے کہ آخر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں. اسی کا نام معرفت ہے. اور معرفت کے بغیر میں نے عرض کیا عبادت منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتی. معرفت کی وہ اہمیت ہے کہ عبادت کرنے والوں کو عابدین کہتے ہیں اور معرفت رکھنے والوں کو عارفین کہتے ہیں. عبادت کرنے والوں کو عابدین کہتے ہیں اور معرفت رکھنے والوں کو عارفین کہتے ہیں. اور اللہ کی نظر میں جو مرتبہ عارفین کا ہے وہ مرتبہ عابدین کا نہیں ہے. اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب آدم کو جو سجدے کا حکم دیا گیا اور جن ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا وہ خود کہہ چکے تھے کہ پالنے والے ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی ملائکہ شامل عابدین تھے.
لیکن جناب آدم پنجے تن کے عارفین میں سے تھے. تو جنہوں نے سجدہ کیا وہ شامل عابدین رہے، اور جن کو پنجتن کی معرفت تھی وہ مسجود ملائکہ قرار دیے گئے. اس کا مطلب اللہ کی نظر میں جو مرتبہ صاحبان عرفان کا ہوتا ہے، جو عارفین کا ہوتا ہے، وہ صرف عابدین کا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جس طرح سے اللہ نے متقین کی علامتیں بیان کی ہیں، قرآن میں جس طرح سے اللہ نے مومنین کی علامات بیان کی ہیں، قرآن میں جس طرح سے راکعین و ساجدین کی صفتیں بیان کی ہیں، اسی طرح سے قرآن میں معرفت رکھنے والے یعنی صاحبان عرفان کی، عارفین کی بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں. آج وہی علامت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ اہمیت معرفت کو آپ کے اذہان تک منتقل کر سکوں. لیکن اس سے پہلے ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. بھائی جس طرح قرآن میں متقین کی علامتیں ہیں، قرآن میں مومنین کی علامتیں ہیں، قرآن میں راکعین و ساجدین کی علامتیں ہیں، ویسے ہی قرآن میں عارفین کی علامتیں ہیں. عارفین کا مطلب معرفت رکھنے والے، معرفت رکھنے والوں کا مطلب حق کو پہچاننے والے، ان کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. چنانچہ قرآن میں سورہ مائدہ میں صاحبان عرفان کی علامت بیان ہو رہی ہے. علامت بیان ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. بہت توجہ سنیے گا. سورہ مائدہ کی آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ عارفین کون ہوتے ہیں، حق کو پہچاننے والے کون ہوتے ہیں، صاحبان عرفان کون ہوتے ہیں. آیت بیان کر رہی ہے کہ عارفین وہ ہوتے ہیں، معرفت رکھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. توجہ سنیے گا. جب وہ سنتے ہیں ما انزل الى الرسول، جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تو آیت کہہ رہی ہے ترا اعینہم، تو ایسے موقع پر ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا کرو. ترا اعینہم، ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو. تفیض من الدم، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہ رہا ہے. بہت توجہ سنیے گا. یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، کہ جب تم ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو گے، وہ جو حق کو پہچانتے ہیں، وہ جو صاحبان معرفت ہوتے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور یہ ان کی آنکھوں سے بہنا اس بات کی پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بہت توجہ سنیے گا. بہت وضاحت کے ساتھ آیت اعلان کر رہی ہے کیا پہچان ہے کہ جب ان کے آنکھوں کی طرف دیکھو. کب؟ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور یہ آنسوؤں کا نکلنا اس بات کی پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، پہچان ہے کہ وہ صاحب عرفان ہیں. ہمارے آپ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں. اب دیکھیے آیت ایک ہے مگر عارفوں کی علامتیں دو ہیں، صاحبان عرفان کی علامتیں دو ہیں. صرف رونا پہچان نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کو جھٹکا لگے، صرف گریہ کرنا، صرف آنسو بہانا، صرف رونا پہچان نہیں ہے. آیت کریے وہ صرف روتے نہیں ہیں، رونے سے پہلے سنتے ہیں. وہ صرف روتے نہیں ہیں، رونے سے پہلے سنتے ہیں. آیت معاملے کو بہت واضح کر رہی ہے تاکہ پیغام پہنچ جائے کہ کون سا رونا غار میں ڈر کے رونا اور ہے، اور سن کے رونا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
بس دیکھیں ڈر کے رونا اور ہے، سن کے رونا اور ہے۔ پہلے وہ سنتے ہیں پھر روتے ہیں، پہلے سماعت ہے پھر گریہ ہے، پہلے سنتے ہیں پھر آنسو۔ اب کیا سنتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ سنتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ اب اللہ کے رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ تو ظاہر پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ 6666 آیتیں اللہ کے رسول پر نازل کی گئیں۔ قرآن کے تمام احکام اللہ کے رسول پر نازل کیے گئے۔ نماز کی آیت اللہ کے رسول پر نازل کی گئی، روزے کی آیت اللہ کے رسول پر نازل کی گئی، حج و زکوٰۃ کی آیتیں اللہ کے رسول پر نازل کی گئی، ماں باپ کی اطاعت کی آیت اللہ کے رسول پر نازل کی گئی۔ بھائی پورے کا پورا قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ آیت کیا کریے؟ ما انزل الی الرسول، جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تو پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ نماز کی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، روزے کی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، پوری توجہ، حج و زکوٰۃ کی آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ مگر میں آپ کو زحمت دوں گا کہ ذرا نماز کی آیت یاد کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کی آیت وآتوا الزکوٰۃ۔ بھائی نماز کی آیت میں اعلان ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی آیت میں حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ بھائی نماز کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے، حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے، زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے، توجہ رکھیے گا، نہ نزول کا لفظ ہے، حج کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ بھائی نماز کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے، زکوٰۃ کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے۔ اور آیت پہچان کیا بتا رہی ہے کہ پہچاننے والے کون ہوتے ہیں؟ پہلے وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ دو لفظ ہیں، ایک لفظ رسول ایک لفظ نزول۔ اب قرآن کی وادی میں ہم نے سفر کیا کہ دیکھیں یہ دونوں لفظ کہاں ملتے ہیں، تو یہ لفظ رسول اور لفظ نزول یا تو اس آیت میں ملا یا اس آیت میں ملے جس میں عارفوں کی علامت کا ذکر ہے، یا اس آیت میں ملے جس میں علی کی ولایت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا جا چکا۔ کیا نازل کیا گیا؟ اعلان ولایت۔ کیا نازل کیا گیا؟ علی ولی اللہ۔ کیا نازل کیا گیا؟ مولا علی کی ولایت۔ آپ سمجھئے کہ عارفین کون ہوتے ہیں؟ وہ جو پہلے علی کی ولایت سنتے ہیں، پہلے غدیر سنتے ہیں، پہلے ذکر ولایت سنتے ہیں پھر روتے ہیں، پہلے غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں، پہلے فضائل سنتے ہیں پھر مسائب پر روتے ہیں۔ بھئی عارفین کی پہچان کیا ہے؟ معرفت رکھنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ پہلے غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں، پہلے ولایت سنتے ہیں پھر شہادت پر روتے ہیں، پہلے فضائل سنتے ہیں پھر مسائب پر۔ بھائی متوجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آیت نے عارفین کی پہچان بیان کی اور مجلس نے عارفوں کا پتہ بتا دیا۔
نے پہچان بیان کی، مجلس اعضا نے، فرش اعضا نے پتہ بتا دیا، بھائی مجلس ہی وہ جگہ ہے جہاں پہلے فضائل ہے، پھر مصائب، پہلے غدیر ہے، پھر کربلا، پہلے یا علی ہے، پھر یا حسین۔ تو جو ہمارا فرش اعضا ہی وہ جگہ ہے، پہلے یا علی پھر یا حسین، پہلے ذکر غدیر پھر ذکر کربلا، پہلے فضائل پھر مصائب۔ یہ دونوں باتوں کا فرش اعضا پر جمع ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ یہ عاشقوں کا مجمع نہیں ہے، یہ عارفوں کا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ صاحبان معرفت کا مجمع، پہلے فضائل پھر مصائب، پہلے غدیر پھر کربلا، یہی تو پہچان ہے۔ ما انزل الی رسول ہے، پہلے وہ سنتے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تفیض من الدم میں، وہ گریہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہ آنسو علامت ہیں، آنسو پہچان ہے، آنسو ایک قطرے کا نام نہیں ہے، آنسو عارفین کو پہچاننے کے ذریعے کا نام ہے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ جسے معرفت کی پہچان بتایا گیا، دنیا اسی کو نہیں پہچان پائی، دنیا اسی کو نہیں پہچان پائی، آنسو ہی کو نہیں پہچان پائے، گریہ ہی کو نہیں پہچان پائے، رونے ہی کو نہیں پہچان پائے۔ حالانکہ خود پیغمبر اسلام بخاری جیسی کتاب میں روایت ہے کہ ان کے فرزند جناب ابراہیم دنیا سے گئے اور پیغمبر اسلام اپنے بیٹے کی میت پر بیٹھے رو رہے تھے، تو ایک صحابی نے حیرت سے کہا کہ آپ نبی ہو کے رو رہے ہیں؟ بخاری میں فقرہ ہے کہ آپ نبی ہو کے رو رہے ہیں؟ تو نبی نے کہا یہ رونا نہیں ہے، یہ رحمت ہے، کمال ہے، رحمت للعالمین رحمت کہہ رہے ہیں، آپ بدعت کہہ رہے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھیا آنسو تو پہچان ہے، معرفت رکھنے والوں کی پہچان ہے۔ عبادت کے ساتھ اگر معرفت ہے تو معرفت کی پہچان ہے آنسو۔ اب دیکھیں یہ آنسو ایسی پہچان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی ایک خاص پہچان قرار دی۔ بھائی نبوت اللہ نے سب کو دی، رسالت 313 کو دی، شریعت 5 کو دی، لیکن ہر نبی کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ایک خاص پہچان دی۔ جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، جناب یوسف کی پہچان ان کا جمال ہے، جناب ایوب کی پہچان ان کا صبر ہے، جناب لقمان کی پہچان ان کی حکمت ہے، جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے۔ اب ذرا میری مدد کیجئے گا، جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، یہ مجھے معلوم ہے، جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، یہ مجھے معلوم ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، یہ مجھے معلوم ہے، جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے، یہ مجھے معلوم ہے، ایوب کی پہچان ان کا صبر ہے، یہ مجھے معلوم ہے، لقمان کی پہچان ان کی حکمت ہے، یہ مجھے معلوم ہے، یوسف کی پہچان ان کا جمال ہے، یہ مجھے معلوم ہے، پیغمبر آخر کی پہچان ان کا جلال ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ ذرا سا حافظہ کمزور ہو گیا، اس لیے مجھے یہ نہیں معلوم کہ جناب یعقوب نبی کی کیا پہچان ہے۔ بھائی مجھے بتائیے جناب یعقوب پیغمبر بھی تو سارے نبیوں میں ایک نبی ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے یعقوب کی پہچان کیا ہے، تو
تو یعقوب کی پہچان علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، خلت نہیں ہے، ہیبت نہیں ہے، یعقوب کی پہچان گریہ ہے۔ بھائی یعقوب کی پہچان گریہ ہے۔ کیا حماقت ہے جسے تم شیعت کی پہچان سمجھ رہے ہو، وہ تو صاحب نبوت کی پہچان۔ بھائی جسے شیعت کی پہچان سمجھ رہے ہیں آپ، وہ تو صاحب نبوت کی پہچان ہے۔ جناب یعقوب پہچانے جاتے ہیں گریہ سے، آنسوؤں سے، کہ جناب یوسف جدا ہو گئے اور جناب یعقوب گریہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یوسف شہید ہوئے نہیں، ان کے گلے پہ خنجر چلا نہیں، ان کا گھر لٹا نہیں، ان کے زخم آئے نہیں، ان پر نیزے لگے نہیں۔ یوسف زندہ ہیں اور یعقوب رو رہے ہیں۔ زندہ بیٹے پر باپ رو رہا ہے، زندہ نبی پر زندہ نبی رو رہا ہے۔ یوسف زندہ ہیں اور یعقوب رو رہے ہیں۔ تو اگر ہمت ہو تو محشر کے میدان میں یعقوب کا دامن پکڑ کے کہیے گا کہ ہم زندہ جاوید کا۔ ان سے کہیے گا جناب یعقوب ملے، ان سے کہیے گا کہ حجت یعقوب ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ آئیے ثقلین صاحب، وہ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے تشریف لے آئے تو سنیں عزیزان گرامی، جناب یعقوب کی پہچان ہے گریہ۔ یہ قرآن ہے کہ جناب یعقوب گریہ کر رہے ہیں، اور زانو پہ ہاتھ مار مار کے، سینے پہ ماتم کر کر کے کہہ رہے ہیں واہ صفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، واہ صفا علی یوسف۔ جناب یوسف پہ گریہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات قابل توجہ ہے کہ خالی جناب یوسف پہ گریہ نہیں کیا، واہ صفا علی یوسف نہیں کہا کہ صبر جمیل، گریے کے ساتھ ساتھ کہا کہ بیٹا تمہارے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیں دو باتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں، جہاں پر گریہ کر رہے ہیں وہیں پر اعلان صبر بھی کر رہے ہیں، جہاں پر گریہ کر رہے ہیں وہیں اعلان صبر بھی کر رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، اعلان صبر بھی کر رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، اعلان صبر بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب سے قیمتی بات ہے عزیزوں، گریے کے ساتھ اعلان صبر کر کے سمجھا رہے ہیں کہ گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے، اللہ سے شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ دیکھیں بچے سمجھ لیں اس بات کو، جو لوگ کہتے ہیں آپ گریہ نہ کیجئے، آنسو نہ بہائیے، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریہ کرنا صبر کی مخالفت ہے۔ اگر آدمی گریہ کر رہا ہے تو یہ صبر کو اپوز کر رہا ہے، صبر کے خلاف کر رہا ہے، حالانکہ لوگوں نے صبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اب آپ سماج کو کیا کیجئے، سماج کی زبان ہی عجیب و غریب ہے۔ ہم ایک جگہ 15 منٹ لیٹ پہنچے تو صاحب خانہ نے آگے بڑھ کے کہا ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، نہیں بلکہ کہا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے کہا تبھی تو دیر ہوئی ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ۔
بھائی سماج میں رہے جب بے صبری سے انتظار کر رہے کیوں کر رہے تھے آپ بے صبری سے انتظار؟ یعنی آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں رونا، ہمارے نوجوان سمجھے اس بات کو، جو گریے کو بدعت کہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریہ کرنا صبر کی مخالفت ہے، حالانکہ وہ غچہ کھا گئے۔ گریہ کرنا صبر کی مخالفت نہیں ہے، مصیبت پر شکوہ کرنا۔ سنیے گا، مصیبت کے موقع پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے شکوہ کرنا خلاف صبر ہے، کہ کوئی مصیبت آئے وہ اللہ سے شکوہ کیا جائے، اے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، ہمارا مال کیوں لٹ گیا، ہمارا گھر کیوں جل گیا، ہمارا نقصان کیوں ہو گیا۔ بھائی شکوہ کرنا، آخری آدمی تو توجہ، شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے، گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اگر گریہ کرنا صبر کے خلاف ہوتا تو یا تو یعقوب گریہ نہ کرتے، تو ہمارے یا صبر کا اعلان نہ کرتے۔ بھائی گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے، شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ خدا کی قسم 1400 برس سے، بھئی یہ بات یاد رکھیے گا، 1400 برس سے ہم کربلا پر گریہ کرتے ہیں، مگر مصیبتوں کا اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ ارے یقین نہ آئے تو ہماری مسجدوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے، جس کربلا پر گریہ کرتے ہیں اسی کی مٹی پر اللہ کو سجدہ۔ آپ نے قدر کی اس جملے کی، میرے پاس اس سے بہتر بات نہیں ہے۔ بھائی شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے، گریہ کرنا صبر کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ ہم کربلا کی مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے، ہم گریہ کرتے، ورنہ خاک کربلا کی مٹی پر سجدہ کیوں کر رہے ہوتے؟ گریہ کرنا اور ہے اور شکوہ کرنا اور ہے۔ شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے، گریہ کرنا، میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی تھی بخاری کی کہ صحابی نے کہا یا نبی اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں، تو فرمایا تھا یہ رحمت ہے۔ اس کے آگے نبی نے کہا تھا ہم آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، مگر اے ابراہیم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ سمجھے آپ؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ آنکھوں میں گریہ رہے اور زبان پر خدا کا شکر رہے۔ جہاں آنکھ و زبان میں تضاد ہو، جہاں آنکھ و زبان میں تضاد ہو وہاں خلاف صبر ہے، مگر جہاں زبان آنکھوں کی تائید کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب جناب یعقوب گریہ اللہ علیہ وسلم جناب یعقوب گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب جس قرآن میں جناب ابراہیم کی آنکھوں کی روشنی کے جانے کا ذکر ہے، اسی قرآن میں ان کی روشنی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے، بینائی کے جانے کا ذکر بھی ہے، بینائی کے آنے کا ذکر بھی ہے۔ اب سنیے گا ایک خاص بات، آنکھوں کی روشنی گئی کیوں؟ غم یوسف کی وجہ سے۔ آئی کیوں؟ پیرہانے یوسف کی وجہ سے۔ جس کے غم میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی گئی، اسی کا کرتا آنکھوں پر ڈالا، کرتے کو آنکھوں سے لگایا، یوسف کے پیرہن کو آنکھوں سے لگایا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ علم کے پٹکے کو آنکھوں سے کہاں سے لگانا سیکھا؟
ارے یہ ساری تہذیب اعضا نبیوں کے گھروں میں ملی ہے. بیٹے کا پیرہن آنکھوں سے لگایا, آنکھوں کی روشنی واپس آئی. خالی روشنی واپس نہیں آئی, ایک پیغام لے کے آئی. جس کے غم میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی گئی, اسی کے کرتے کی وجہ سے, اب چاہے یہاں سمجھے چاہے گھر جا کے, آنکھوں کی روشنی واپس آئی. اور ذہنوں کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک روشنی اور لائی. بھائی پیغام دیا گیا کہ غم معصوم کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا. کیا سن رہے ہیں؟ غم معصوم سے کبھی خسارہ نہیں ہوتا, عزائے معصوم میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی غم یوسف کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی گئی, پیرہن کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی واپس آئی اور پیغام لائی کہ غم معصوم کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آقا, اپنے مولا سرکار سید الشہداء کی محبت میں اپنا مال لٹاتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں, تبرک بانٹتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, اپنی دولت لٹاتے ہیں. بھائی ہم اپنے مولا کے نام پر اتنی دولت لٹاتے ہیں مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے. ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے. بھائی آپ ایک مثال دیجئے, ایک صاحب کا واقعہ بتائیے. ایسے واقعے تو بہت ہوں گے کہ صاحب ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ہم 20 دن بعد پہنچے کہ کچھ مدد کر دیجئے. وہ کہا صاحب ابھی مہینہ بھر پہلے بیٹی کی شادی کی ہے, ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں. بیٹی کی شادی کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں, مولا حسین کی مجلس کے بعد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی یہ رونا, یہ گریا, یہ عزاداری معرفت کی پہچان ہے, صاحب نبوت کی پہچان ہے. جناب یعقوب رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, یہ پیرہن آیا اور آنکھوں کی روشنی واپس آئی. اب جب واپس آئی آنکھوں کی روشنی تو بیٹے سے ملنے کے لیے چلے. سنیے گا پوری بات, بیٹے سے ملنے کے لیے چلے. اب جب بیٹے نے سنا, جناب یوسف نے سنا کہ ماں باپ آ رہے ہیں, وہ بھائی آ رہے ہیں سب ساتھ میں. جناب یوسف کے حقیقی بھائی بھی تھے جن کا نام تھا جناب بنیامین, وہ ان کے حقیقی بھائی تھے. یہ بنیامین وہ تھے کہ جب جناب یوسف کے بھائی, آپ نے سیریل میں دیکھا ہوگا, بچہ جانتا ہے اب تو جناب یوسف کا واقعہ, کہ جب وہ لوگ غلہ لینے پہنچے تو جناب یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو, سگے بھائی کو, بنیامین کو ایک ہیلے سے روک لیا تھا. اب بنیامین بھی یوسف کو پہچان نہیں پائے. یوسف سامنے ہیں مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا. یوسف سامنے ہیں مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا. ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا, یوسف سامنے ہیں مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا. ایک صورت غیبت یہ بھی ہے. ایک صورت غیبت یہ بھی ہے کہ دیکھے اور نہ پہچانے. یہ بھی صورت غیبت ہے. تو جناب بنیامین کو روک لیا تھا اور جناب یوسف نے ان سے کوئی سوال کیا
ایک سوال یہ کیا تھا کہ بنیامین تم تو یوسف کے حقیقی بھائی ہو، ابھی ان کو پتہ نہیں کہ یوسف ہی بات کر رہے، تو کہا ہاں، تو کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے بھائی کا کچھ غم وم نہیں ہوا، تمہیں کچھ غم نہیں ہوا؟ تو کہا مجھے بہت غم ہوا، میں ابھی تک صدمے میں ہوں کہ تمہارا بھائی بچھڑ گیا اور ابھی تک پتہ نہیں، تمہیں غم نہیں ہوا؟ تم نے اپنے بھائی کا غم نہیں منایا؟ یوسف پوچھ رہے ہیں غم نہیں منایا، نبی پوچھ رہے ہیں غم نہیں منایا۔ اب دیکھیے تفسیر قرآن ہے بھائی، غم منانا خود نبی کی خواہش ہے، وہ پوچھ رہے غم نہیں منایا۔ تو بنیامین نے کہا کیوں نہیں، میں نے بہت غم منایا یوسف کا۔ کہا کیا طریقہ کیا تھا، کیسے غم منایا، کوئی دلیل دو۔ تو کہا میرے جتنے بیٹے ہوئے 10 بیٹے ہوئے، میں نے ہر بیٹے کا نام یوسف کے نام پر رکھا تاکہ یوسف نہ ہو تو یوسف کی آوازیں گونجتی رہیں، یوسف کی آوازیں گونجتی رہیں۔ بھائی نبیوں کے گھر میں غم منانے کا ایک قانون یہ ہے کہ جس کا غم ہے کم سے کم اس کی آوازیں گونجتی رہیں۔ آپ سمجھے یا حسین یا حسین یا حسین، یہ جو صدائیں گونج رہی ہیں یہ کن کے گھروں کا کلچر ہے؟ تو جناب یوسف نے ایک سوال کیا، میں ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ یوسف نے کہا اچھا تو تمہارے بیٹے بھی ہیں، اس کا مطلب تم نے شادی بھی کر لی؟ بھئی ایک پیغام ہے، اس کو خود بھی سمجھیے گا اور سب تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ جناب یوسف نے کہا اچھا تم نے شادی بھی کر لی؟ ارے کیسا غم تھا تمہیں یوسف کا جو تم نے شادی کر لی؟ اس کا مطلب نبی کی نگاہ میں غم و شادی کا ایک جگہ جمع ہونا خلاف محبت ہے۔ غم اور شادی کا نہ جانے کہا، نبی کی نظر میں غم اور شادی کا ایک جگہ جمع ہونا خلاف محبت ہے۔ آپ سمجھے ہم شب شہادت میں شادی کے قائل کون ہیں؟ دلیل کیا ہوگی قرآن کی دلیل؟ کہتا شادی میں کوئی حرج نہیں ہے، شادی میں کوئی حرج نہیں۔ ارے حرج کیوں رہی؟ حرج کیوں نہیں؟ اگر نہ حرج ہوتا تو جناب یوسف آبجیکشن نہ کرتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب یوسف نے باقاعدہ آبجیکشن کیا۔ تو سنیے یہ بات پہنچانا تھی آپ تک۔ اب جناب یعقوب چلے، ان کی بیوی چلی، سارے بھائی چلے۔ اب 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جناب یوسف گھوڑے پہ آئے تھے، وہ گھوڑے سے نہیں اترے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے، بس سنیے گفتگو تمام، کہ جناب یوسف نے سنا کہ باپ ملنے آ رہے ہیں، ماں باپ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا جو سیٹنگ ارینجمنٹ تھا دربار کا اسے ذرا چینج کیا۔ انہوں نے اپنا تخت حکومت بالکل جو انٹرنس کا دروازہ تھا اس کے سامنے بچھایا تاکہ جو بھی داخل ہو اس کی پہلی نظر تخت پہ پڑے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جب میرے والدین داخل ہوں گے تو میں تخت پر بیٹھا رہوں گا اور اٹھوں گا نہیں، اور بیٹھے بیٹھے اپنے والدین کو سلام کروں گا تاکہ وہ مجھے بیٹھا ہوا دیکھ لے۔ لیکن معاذ اللہ نیت غلط نہیں تھی۔ آج ہمارے باپ زندہ ہوتے اور ہمیں مجلس پڑھتے دیکھتے تو ٹنو منو خون بڑھ جاتا کہ ہمارے بیٹے کو اللہ نے عزت دی، جناب سیدہ نے عزت دی کہ مولا کا ذاکر بنا ہوا ہے۔ آپ کا بچہ کسی عہدے پر جائے، آپ آفس پہنچے، اسے اس کی چیئر پر دیکھے، آپ کی مسرت میں اضافہ ہوگا نا۔ تو جناب یوسف کی نیت میں خرابی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا میرے باپ نے اتنی مصیبتیں سنی، وہ مجھے تخت حکومت پر بیٹھا دیکھ لے کہ اللہ نے نبی کے ساتھ ساتھ بیٹے کو صاحب اقتدار بھی بنا دیا، یہ نیت تھی۔ اب جب یعقوب داخل ہوئے
تو یوسف نے دور سے مسکرا کے اپنے باپ کو بیٹھے بیٹھے سلام کیا. جیسے ہی سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا ویسے ہی ہاتھوں سے ایک روشنی نکلی اور ہوا میں غائب ہو گئی. یوسف نے پوچھا پالنے والے یہ میرے ہاتھوں سے کیا نکل گیا؟ آواز آئی یوسف ہم نے تمہاری نسل سے نبوت نکال لی ہے, تم نبی رہو گے. سب سے قیمتی بات آخری بات, لیکن اب تمہاری اولاد میں ہم کسی کو نبی نہیں بنائیں گے. کہا کیوں؟ کہا تم نے یعقوب کو دیکھا, اپنے باپ کو دیکھا, معصوم کو دیکھا, مگر تخت پر بیٹھے رہے. دیکھیے تم نے معصوم کا احترام تخت سے بلند ہو کے نہیں کیا. تم اٹھے نہیں, تم بیٹھے رہے. تم اٹھے نہیں, تم بیٹھے رہے. بھائی چاہے جائے سنیے گا, اس کا مطلب معصوم کا احترام صرف گناہگاروں پر واجب نہیں ہے, معصوم کا احترام معصوم پر بھی واجب ہے. اب سمجھ میں آیا جب سیدہ آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب سیدہ آتی تھی تو نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. بھئی آخری جملہ آج کی گفتگو تمام. وہ یوسف تھے جو بیٹھے رہے تو نسل سے نبوت کو نکال لیا گیا. یہ محمد تھے جو زہرا کو دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے تو نسل میں امامت کو قیامت تک کے لیے قائم. قیامت تک کے لیے. قیامت کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. سیدہ کی معرفت کرائی کہ سمجھو کیا ہے زہرا. معرفت زہرا کا ایک راستہ پیدا کیا کہ یہ آئے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہی بی بی ایک دن دربار میں جاتی ہے. سنیے گا, آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں پر لاکھوں سلام. وہ فدق لینے نہیں جاتی ہے, وہ دنیا کو دکھانے جاتی ہے کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے. اور نبی کی سیرت یہ ہے کہ جب ہم آتے تھے تو ہمیں دیکھ کے اٹھ کے اپنی مسجد سے بلند ہو جاتے. دنیا کو دکھا رہی تھی دیکھو ہم بھرے دربار میں کھڑے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ پیروے نبی ہوتے تو ہمارے لیے کرسی کا انتظام ہوتا. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی, اس قوم کے رونے کو یہی بات. واپس گھر آئیں. گھر آتے ہی ایک 4 برس کی بچی ماں کے قدموں سے لپٹ کے بلک بلک کے رونے لگی. آواز دی زینب بی بی کیوں رو رہی ہے؟ آواز دی اماں آپ کو معلوم ہے کہ میں فدق کے لیے نہیں رو رہی ہوں, میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ آپ دن بھر دربار میں کھڑی نہیں تو کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا. بیٹی کو سینے سے لگایا, فرمایا زینب ہم دن بھر دربار میں کھڑے تھے, ہمارے سر پر چادر تو تھی, ہمارے ساتھ بنی ہاشم کی بیویاں تو تھی, ہمارے ساتھ ہمارا شیر جیسا شوہر تو تھا,
ہمارے ہاتھ تو کھلے تھے، مگر اے یہ زینب، جب تم درباروں میں جاؤ گی تمہارے سر پر چادر نہیں ہوگی، تمہارے ماشاء اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، ان آوازوں پہ وہ نزول رحمت ہو۔ دیکھیں یہ وقت بڑا روحانی ہوتا ہے، یہ وقت جس وقت آوازیں بلند ہوتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یہ بہت روحانی وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ایک مجلس تھی، وہ امام موجود تھے، ایک مرتبہ لوگ رونے لگے تو امام نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اپنے ہاتھوں پر رکھا کہ پالنے والے ان آوازوں پر نزول رحمت فرما جو میرے جد مظلوم حسین کے غم میں پڑا۔ آج محرم کی 17 تاریخ، 17 ایک ہفتہ گزر گیا، 10 محرم، 7 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے سکینہ اپنے باپ کے سینے پر 7 دن سے زینب نے بھیا کو نہیں دیکھا، 7 دن سے ام کلثوم نے اپنے ماجائے کا دیدار نہیں کیا، 7 دن سے ام لیلہ نے علی اکبر کے گیسو نہیں سوارے۔ ایک ہفتہ ہو گیا سکینہ اپنے باپ کے سینے پر نہیں سوئی، ایک ہفتہ ہو گیا ام رباب نے علی اصغر کو گود میں نہیں لیا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، تمام مشیدہ پانے والوں کو، بھٹ نچانے والوں، دعا کیجئے کہ آئندہ سال جس اہتمام سے مجلسیں ہوتی تھی ویسے ہی ہوئے تمام مجلس۔ مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ کہ 30ویں مجلس ہوتی تھی اور مومنین کا جمع غفیر ہوتا تھا، اور لوگ فرمائش کرتے تھے آج کے دن شہزادے علی اکبر کے مسائل، وہ علی اکبر کہ مولا حسین نے فرمایا کہ پالنے والے گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں کہ جب تیرے حبیب کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو اپنے علی اکبر کو دیکھ۔ وہ علی اکبر کہ کچھ باتیں رائج ہو جاتی ہیں اور لوگ اس پہ غور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک بات رائج ہے کہ بوڑھا باپ اور جوان بیٹا، مولا حسین سن کے اعتبار سے بوڑھے نہیں تھے، غم کے اعتبار سے بوڑھے ہو گئے۔ 57 برس کا سن یہ بڑھاپا نہیں کہلاتا ہے، عرب میں تو 60 برس تک کا آدمی بوڑھا نہیں کہلاتا۔ یہ جو مولا حسین کو بوڑھا کہا جاتا ہے کہ ضعیف باپ نے جوان بیٹے کی میت اٹھائی۔ میں نے شاید پرسوں ایک روایت پڑھی تھی پہلے دن کہ میں بہت سخت جو بھی مصائب نہیں پڑھتا ہوں، میرا دل خود بھی بہت زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھ پاتا ہوں میں، آپ سمجھ لیجئے گا اگر الفاظ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ جائے۔ وہ میں نے پڑھا تھا، بڑا سخت مرحلہ تھا کہ ابن زیاد نے اپنی کانٹے دار چھڑی سے امام کے لمحہ وار کیا۔ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ باب الحوائج مجھے پڑھنے کی طاقت دے دیجیے، میں 2-4 منٹ پڑھ سکتا۔ جب ملون نے ابن زیاد نے حضرت کی چھڑی کے لمحہ مبارک پر کانٹے دار چھڑی سے وار کیا تو میں نے پڑھا تھا کہ انس نے کہا تھا کہ اے ابن زیاد ہٹا چھڑی کو، میں نے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ اس کے آگے سن لیجئے تو ابن زیاد نے چھڑی کو
حضرت کے لبھائے مبارک سے ہٹایا، اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد اس ملعون نے اسی چھڑی سے حضرت کی ریش مبارک کو حرکت دینا شروع کیا اور حضرت کی زلفوں میں اس چھڑی کو پھرایا، اور پھر حضرت کے سر سے مخاطب ہو کے بڑی مستند روایت ہے، ابن زیاد نے کہا حسین تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے، لیکن بالوں میں سفیدی تھی، سفید ریش پر خون کی سرخی، کہا تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے، میں نے تمہیں جب دیکھا تھا تمہارے بالوں میں سیاہی تھی۔ بھئی یہ جملہ سنیے گا، میں بہت مشکل سے پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں پڑھے دے رہا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا حسین تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ کہا، کونے سے کمر کو تھامے حسین کی بہن اپنی جگہ پہ اٹھی، جناب زینب اٹھی، اور جناب زینب نے جب جملہ کہا کہ ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہیں ہوا، ارے جوان بیٹے کے خمرے اسے بوڑھا گیا۔ علی اکبر کے غم نے اس کو پورا کر دیا۔ دیکھیں میں نے اپنی آنکھ سے روایت پڑھی، اپنی آنکھ سے، کہ جب تک علی اکبر گھوڑے کی زین پر تھے مولا حسین کی ریش مبارک سیاہ تھی، جب زین سے زمین پر آئے مولا حسین کی ریش سیاہ تھی، لیکن جیسے ہی جوان بیٹے کو مولا حسین کی بالوں میں سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ مرثیہ پڑھ رہے تھے، یا بنیا الدنیا امام کی بالوں میں سفیدی آئی، بیٹا گھوڑے سے گرا، باب الہوائے جمع میں موسیٰ کاظم و حضرت تقی جواد کی بارگاہ ہے، حضرت 1 سال کی زندگی اور دے دیجئے پڑھنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی، تاکہ دل کی حسرتیں اسی روزے میں نکالی جائے۔ جس تفصیل سے پڑھا جاتا تھا ویسے ہی پڑھا جائے۔ میں پڑھتا تھا کہ بیٹا گرا اور آواز دی بابا میرا آخری سلام، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آقی کے ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ بازی تو 2 منٹ میں بڑی تمام ہو، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، یہ ہماری ماں بہنیں، یہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں، اللہ ان کے سہاگ کو باقی رکھے۔ اللہ نے ماں کو ایک ایسی طاقت دی ہے جو باپ کو بھی نہیں ملی ہے۔ ماں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ کتنے ہی بچے جمع ہوں اور شور مچا رہے ہوں، لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ رونے لگے سن رہے تو ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ بازاداروں میں بہت آہستہ پڑھوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال،
سید نے آ کی کہ ہلال شذل جلال کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر کرتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر ارے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شہر کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے آواز یہ اسی کی ہے